اچھا سر، یہ آپ کے پاس اکثر یہ مسئلہ آتا ہے، اس کو بہت جگہ ڈسکس بھی کیا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں مسئلہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اس کی ریزنز بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں اولاد کی کیا اہمیت ہے، اور اگر اولاد ہی شادی کا مقصد ہے تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس رشتے کو کیسے بہتر طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے؟ خاتون حضرات، ہر انسان کی مقصد کا تعین ہوتا ہے. میں اس اولاد کو شادی کا مقصد نہیں سمجھتا، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک مقررہ مدت تک اللہ نے اولاد انسان رکھنی ہے، پالنی ہے، یا ان کو آگے پہنچانا ہے، اور ہر زمانے تک انسان کی نسل جو ہے کسی مقررہ تعداد تک پہنچنی ہے. اب وہ مقررہ تعداد حاصل کرنے کے لیے تقسیم ہوتی ہے امراض میں، عورتوں میں. مگر ایک نقطہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ کتنے میں سے بچے ہوئے؟ 2 3. کتنے بچے بچے؟ کتنے بچے ہوئے؟ آپ خود غور کیجئے کہ دین و دنیا کے شہنشاہ، سب سے بڑی قدر و منزلت والے انسان، سب سے قریب ترین بندہ جو خدا کے ساتھ تھے، ان کے کتنے بچے ہوئے؟ ان کی کتنی بیویاں بغیر بچوں کے رہیں؟ obviously 1 2 نہیں، 9 بیویاں بغیر بچوں کے رہیں، 11 میں سے. کیا آپ سمجھ سکتے ہو اس سے کہ کسی کو بچہ نہ ہونے کا الزام دینا کتنا برا ہوگا؟ کیا آپ دیکھتے ہو کہ اگر کسی عورت کے بچے نہیں ہوتے تو آپ اس کو کس عذر پہ نکالنا چاہو گے؟ کیا اسی عذر پہ آپ کے پیغمبر اپنی 9 بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے تھے؟ غور تو کرو، سوچو تو صحیح. میں یہ خاص طور پہ خواتین کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی عورت محبت اور شفقت کے لیے انسان کو دی گئی، سکینت اور سکون کے لیے دی گئی. اب ایسے عالم میں اگر بچہ ہوتا ہے تو ان کے لیے خوشی کا باعث ہے، اگر نہیں ہوتا تو یہ فراق کا اور طلاق کا باعث نہیں ہے، نہ اسے ہونا چاہیے. یہ آپ اپنی سنت پیغمبر کی نفی کر رہے ہو. اگر ایسا ہے، اگر آپ کو اللہ نے ایک دوسری شادی کی اجازت دے دی ہے، آپ اس عورت کو جس نے 50 سال آپ کی محبت اور سکھ ساتھی کا ساتھی بن کے گزار دیا، اس کو آپ کیسے طلاق دے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی ناجائز فکر ہے جو لوگوں میں آ گئی ہے، اور بڑی ناجائز فکر ہے جو ان عورتوں میں آ گئی ہے جو پہلی بیوی کے لیے طلاق مانگتی ہیں. یہ دونوں فکر ناقص ہیں. یہ مسلمانوں کی فکر نہیں ہے، یہ آج کی ماڈرن ایکسائٹڈ ویمن، انڈیپینڈنٹ ویمن، چیٹنگ اور نو چیٹنگ والی بزنس والی خواتین کی ہیں. جب کسی عورت سے میں نے لندن سے پوچھا کہ تم کیوں یہ یعنی خدا کے خلاف جا رہی ہو، اس نے کہا مائی مین واز چیٹنگ سو آئی ایم چیٹنگ ہم. یقین جانیے ایسا افسوسناک معاملہ میں نے نہیں دیکھا کہ تم اپنے ایمان کو صرف چھوٹے سے ری ایکشن کی وجہ سے آپ سارے کا سارا ایمان غارت کر دیتے. پھر آپ بھی یہی کرتے ہو کہ بہانے ڈھونڈ کے دوسری شادیوں کے بہانے ڈھونڈو کہ پہلی بیوی کا بچہ نہیں. یہ مت کرو. اصولاً جو آپ کی صحبت ہے، محبت ہے، جو اتنے عرصے سے آپ ایک دوسرے کی تسکین کا باعث ہو، اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھو. آپس میں مل کے وہ تمہیں دوسری بھی شادی کی اجازت دے سکتی ہے اگر وہ آپ اس سے آپ انسیت برتو گے. اگر اس کو بچے کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کی شادی کرا سکتی ہے، وہ بھی اپنے خاوند کا خیال رکھ سکتی ہے. مگر یہ جہالتیں جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، ان کا کوئی جواز مذہب میں نہیں ملتا.